آواز بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اسی حسین کا فرمان ہے کہ میں اکڑ تکبر فساد یا ظلم کے لیے مدینے سے نہیں نکل رہا، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ پہلی مجلس میں بھی اس وصیت نامے کی جانب توجہ دلائی، پھر بیچ میں بھی توجہ دلائی، اور پھر اب توجہ دلائیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان کیا اصلاح امت رسول اللہ کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے، اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور مولا امیر المومنین کی سیرت پہ چلنے کے لیے۔ اور بلا شک یہی ہماری زندگی کا ہدف ہونا چاہیے، اور ہر مجلس امام حسین اسی دائرے میں رہنا چاہیے کہ جس میں سب سے اہم چیز ہے اصلاح امت۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ اصلاح امت کے معنی محدود نہیں ہے، ہر وہ موضوع، ہر وہ ٹاپک، ہر وہ حادثہ، ہر وہ واقعہ، ہر مثبت یا منفی، چاہے یعنی نیگیٹو ہو چاہے پازیٹو ہو، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ٹاپک، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی رد و بدل دنیا میں جس کا تعلق امت سے ہو، اس کی جانب توجہ ہے۔ کچھ بھی ہو، چاہے وہ امت کے لیے نیگیٹو ہو تو ہم اس کو ڈسکس کریں کہ اس سے بچا جائے، چاہے وہ امت کے لیے پازیٹو ہو تو اس کو ڈسکس کریں کہ اس جانب بڑھا جائے، چاہے وہ واجب ہو تو اس کو ڈسکس کریں، چاہے وہ حرام ہو تو اسے ڈسکس کریں، چاہے اس کا تعلق اقتصاد سے ہو اور چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو، چاہے اس کا تعلق رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کے عبادت سے ہو،
اور چاہے اس کا تعلق دن میں کھڑے ہو کے کسی بازار میں کاروبار سے، اور اسی چیز کو اور اسی شعور کو بیدار کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور اس ہر موضوع کا تعلق اور جو مین سورس ہو وہ سیرت رسول اللہ اور سیرت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ پہلی نشست میں بھی ہم نے کہا تھا کہ جس کو جس موضوع کی خواہش ہو وہ بتائے، اب تک تو کسی نے نہیں بتائی۔ جو خواہش نہیں ہے، یا تو خواہش نہیں ہے، یا یہ کہ کوئی موضوع ذہن میں نہیں ہے، یا یہ کہ خود ہر وہ موضوع جو آپ کے ذہن میں آتا ہے ہم خود ہی ڈسکس کر دیتے ہیں، یا یہ کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تو خدا بہتر جانے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ موضوع آپ پوچھ رہے ہیں یوزفل ہوگا کہ نہیں۔ ریسنٹلی یہ ہوا کہ عاشورہ کے دن جو میں جمعہ پہ گیا تھا تو جو سنی عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے واقعات ہوئے جس پہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور ایک واقعہ امام حسین کا بھی ہے جن کو انہوں نے مینشن بھی کیا، لیکن کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو غم ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں منانا چاہیے۔ اچھا، اسی کو کرتے ہیں۔ البتہ اس موضوع میں اور تفصیل سے ہمارے قبلہ بھی تشریف فرمائیں، ان سے بھی استفادہ کیجئے بعد میں۔ دیکھیے پہلی چیز یہ کہ اچھا اسی موضوع کو، اور بعض دفعہ ہماری بھی روش ہے، کبھی اگر زندگی رہی تو ایسی نشستیں بھی ہونی چاہیے کہ کراچی میں تو ہوتی تھیں کہ 10-15 حضرات، بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ بعض نشستیں صرف ایسی کہ جوانوں کی ہوں، بلکہ دبئی میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک نشست تھی صرف جوانوں کی، وہ اعلان ہوا تھا کہ جوانوں کے لیے ہوگی، اس میں کچھ بزرگ بھی آئے، خیر ہم نے ان کو منع تو نہیں کیا، لیکن پھر دوبارہ الگ ایک نشست ہوئی، اور پھر جو نشست ہوئی تو اس میں والدین نیچے سے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے تاکہ وہ فریلی اپنے مسائل کو پوچھیں، چاہے وہ عقائد ہو چاہے وہ احکام ہو، تو وہ تو غلط ہوا۔ ایک نشستوں کا ہمارا سلسلہ تھا کراچی میں، اور وہ یہ تھا کہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد 10 سے 15 منٹ خالی گفتگو کی کسی بھی ٹاپک پہ کہ جو ہمارا دل چاہا یا انہوں نے کہہ دیا، اور بعد میں جب گفتگو ختم ہوئی تو سوال جواب کی نشست شروع ہو گئی، اور سوال جواب میں کوئی کسی قسم کی لمیٹیشنز نہیں، اور خود یہ ہمارا ایک سمجھے عقیدے سے مراد نا کہ جب کہا جاتا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے تو اس کو ہمیشہ جو ہے عقیدۃ الاسلامیہ سمجھ لیا جائے۔ جب کہا جاتا ہے ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہمارا یہ خیال ہے، ہماری یہ رائے ہے، کہ بعض دفعہ جب دینی نشست ہوتی ہے تو خداوند تبارک و تعالیٰ خود بخود ایک خاص سمت میں اور نہج میں لے جاتا ہے اگر سب اچھے ہوں۔ ہاں ورنہ تو ایک طبقہ ہمارے یہاں ایسا ہے جس کا کام ہی نشست کو خراب کرنا ہے، تو آپ کے موضوع پہ آنے سے پہلے اس طبقے کی بھی رہنمائی کرنے کی جانب اشارہ کرتے بڑا بات ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ لوگ کتنا نیگیٹو جا سکتے ہیں، ایک حد ہوتی ہے نیگیٹو جانے کی بھی۔ یعنی میں ان 2 واقعات کے بعد سوچتا ہوں کہ اس قسم کے لوگ انتہائی منحرف ہیں، انتہائی کینہ پرور ہیں، اور کسی صورت ہدایت چاہتے ہی نہیں۔ جن میں سے ایک آپ کے سامنے ہم بیان کریں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ یار یہ انسان تھا کیا تھا یہ۔ ایک دفعہ ہم زیارتوں پہ گئے دبئی سے، یعنی کراچی سے دبئی، اور پھر دبئی کے مومنین تھے اور کچھ اور جگہ کے تھے، امریکہ کے بھی تھے، پاکستان کے بھی تھے، اور وہاں سے بائی پلین بصرہ، اور بصرے سے پھر بسوں سے، اب ہمیں نہیں یاد کہ پہلے کربلا آیا تھا یا پہلے نجف آیا تھا بالآخر۔ تو جب بائی پلین تک تو ظاہر ہے کوئی موقع نہیں ملا بات چیت کا، جن کو ہم جانتے تو السلام علیکم ہوئی، ظاہر ایئرپورٹ پہ ملے، وہاں سے بورڈنگ ہوئی، بورڈنگ کے بعد جہاز میں بیٹھے، سب کے الگ الگ تھے ظاہر ہے وہ، پھر جب وہاں اترے تو بسوں میں بیٹھے، بسوں کے بعد جب نہیں وہیں سے بصرہ تو ہلکی ملاقات ہوئی، بصرہ کے بعد جب بسوں میں بیٹھے تو ذرا آشنائی ہوئی، پھر جب بیچ میں ایک جگہ رکے تو ہم نے تو اپنی ڈیوٹی پہ عمل کرتے ہوئے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اور معصومین کی جانب سے ہے تو ایک موضوع کی جانب توجہ دلائی۔ البتہ ہر موضوع کو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ محفل کس قسم کی ہے اور کون سی زبان استعمال کرنی چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ تمام بڑے عمر کے افراد ہوں
تو ایک موضوع کو بہت کھل کے بیان کیا جا سکتا ہے. اگر وہاں پر خواتین اور بچے ہوں تو بھی واجب ہے، لیکن ٹیلی گرافیکل ایک توجہ دلائی جائے. تو وہیں بیچ میں جب نماز پہ رکے، اس کے بعد ایک مسجد تھی، ساتھ میں ہال تھا. تو نماز کے دوران ہم نے کہا کہ دیکھیں اس وقت ہم جا رہے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی حجتوں کی قبور کی زیارت کے لیے، اور ہمیں سفر میں بھی اور خصوصاً ان کی قبر مطہر کے پاس جا کر کوشش کریں ویسے ہی جائیں جیسے وہ کہتے ہیں. اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ یہ جان لیں. اب ہم نے کوئی کھل کے بات نہیں کی کہ بعض اور بھی موضوعات ڈسکس کیے جس سے پرابلم ہوا ہم وہ بتا رہے ہیں کہ بعض غسل واجب ہیں، بعض غسل مستحب ہیں، بعض خالصتاً خواتین کے ہیں، بعض خالصتاً دونوں کے ہیں، بعض دونوں کے ہیں. اور ان غسلوں کے بغیر کہ جو واجب ہے معصوم کی قبر مطہر کے پاس جانا توہین ہے، حرام ہے، اور عذاب خداوند تبارک و تعالیٰ کو دعوت دینا ہے. ایسے جانا ان کی قبر کے پاس اور ان کے مکتب کی بغیر آشنائی کے ساتھ جانا انہیں حق ادا کیا. ہاں صحن میں چلے گئے کوئی بات نہیں، وہ جو خاص رواق خاص میں نہیں جا سکتے. اب ان میں سے اکثریت ایسی تھی کہ اس نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا. اگر خیر اکثریت ہمیں گالیاں بھی دی تو ہم نے کہا اچھا کیا، ہم نے کہا سیدھی سیدھی بات. اکثریت نے کہا کہ آپ نے صحیح بتایا. ان میں سے پھر جو اچھی بات لگی، اب ہم نے کچھ نہیں بتایا کہ ایسے ہو تو ایسا اور ایسا ہو تو ایسا اور اتنا ہو تو اتنا اور نہ ہو تو نہ، بالکل ایک وہ بتا دی اور ہر آدمی سمجھ گیا. ظاہر مختصر بھی بات کرنی تھی، اور ذرا وہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جن الفاظ میں کام ہو جائے، خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچ جائے، کافی. اس سے زیادہ کھل کے ضرورت نہیں ہے. ہاں مزید کوئی سوال کرے تو تھوڑا کھلنا پڑے گا، مزید کوئی سوال کرے پھر کھلنا ہوگا، مزید کوئی سوال کرے تو اس کو بتانا ہوگا. تو اس میں اچھے خاصوں کلیئر ہو گیا تھا. اب تقریباً سبھی ان سب نے کہا کہ آپ نے بڑا اچھا بتایا. اچھا کچھ نے بڑی ضرورت سے کہا کہ نہیں آپ ایک دفعہ طریقہ بتا دیں. پھر ہم نے کہا کہ ایسا طریقہ ہوتا ہے جس نیت سے بھی کریں طریقہ ایک ہی ہے، اور چاہے 10 غسل کی نیت کر لیں تو ایک بھی کافی ہے. یعنی کسی نے غسل جنابت کی نیت کی اور ساتھ میں کربلا میں غسل زیارت کی نیت کی، پھر اس سے کوئی گناہ یاد آ گیا میں غسل توبہ بھی کرتا ہوں، پھر وہ جمعہ تھا میں غسل جمعہ بھی کرتا ہوں، پھر فرض کرے اسی دن کسی میت کو چھوا تو غسل مس میت بھی کرتا ہوں، اور ایک ساتھ غسل کر لیں. اب وہ کچھ خواتین حتیٰ آئیں، انہوں نے کہا کہ بلا ہمیں ذرا اور تفصیل سے بتا دیں. ایک دو حضرات نے اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجا کہ بلا ان کو بالکل تفصیل سے آپ بتا دیں، بالکل ان کی عمر کے حساب سے. آپ سمجھ گئے کون سے مسائل. انہوں نے حتیٰ ہمارے ساتھ بس میں بٹھایا کہ ان کو آپ سمجھائیں، میں ہٹ رہا ہوں، میرے سامنے شاید ہی سوال نہ کریں. ایک صاحب جو تھے، جو ایک پاکستان میں پرابلم بنا ہوا ہے پورا گروپ ملنگوں کا، ان کو جو ہے وہ بدہضمی سی ہو رہی، شکل سے نظر آ رہی، طبیعت خراب ہو رہی ہونے کی طبیعت خراب زیادہ خراب ہوگی، الٹی ہو جائے گی، زیادہ خراب ہوگی، مر جائے گا انسان. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اب وقت گزر گیا. 2 سال کے بعد جب وہ صاحب دوبارہ ملے تو بھی ان کی طبیعت خراب تھی. سچ میں ان کو جو ہماری اتنی سادی سی روز نہیں برداشت ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. یعنی یہ واجب ہے ہر عالم کے اوپر بتانا، جو نہیں بتاتا خیانت کرتا ہے. یاد رکھیں کہ جو ہماری قوم کا حال بعض جگہ خراب ہے، یہ فنکاروں کی وجہ سے خراب ہے، چاہے وہ پڑھے لکھے فنکار ہوں چاہے وہ جاہل فنکار ہوں. جب ہدف ہو جائے پبلک کی خواہشات کے مطابق ورائٹی پروگرام کرنے کا، بہت سیدھی بات ہے، ورائٹی پروگرام ہے. کلاسیکل پسند ہے کلاسیکل دیں گے، نیم کلاسیکل دیں گے. ورائٹی پروگرام جب ہوگا یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، اس سے بہتر نہیں ہوگا کچھ. 2 سال بعد وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو مولانا ہم بڑے ناراض ہیں. اتنے سال کے بعد پہلے بتاتے ہیں تمہیں اور اچھی طرح سے تمہیں بدہضمی کر دیتے. مزید آپ نے جو ہے وہ ایسی باتیں کی تھی کربلا کے سفر میں کہ جو وہاں نہیں ہونی چاہیے تھی. میں نے کہا کیا پوچھو تو صحیح سے کون سی ٹیبلٹ سے بدہضمی ہوئی. میں نے کہا مثلاً کہنے لگے آپ نے راستے میں غسل کا بتایا، اب یہ کوئی زیارتوں کی بات ہے. خدا کا خوف کرو.
اب اس کے بعد جو تقریباً ان کا جملہ تھا کیا تھا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں بس عزاداری کے خلاف، اس سے اس کا کہاں سے تم نے رشتہ بنا لیا؟ ہدف کیا ہے کہ اب لوگوں کے سامنے وہ ہمیں دشمن آزاداری اور وہ کیا مقصر، اور اس کے بعد جو ہے وہابی، اس کے بعد واجب القتل، اس کے بعد واجب الگالی بنانے کی چیزیں. اب آپ تصور کریں کہاں سے اس نے رشتہ نکالا ہمارا، یہ سب آزاداری کے خلاف ہے. کیا مطلب، کہاں سے لنک بنا رہے ہیں آپ؟ آپ کے جو ہے وہ بابا سرکار پیتے ہیں، آپ تو نہیں پی رہے، دبئی میں ہے ماشاءاللہ، کیا ہو گیا ہے؟ بتا تو کھل کے نہیں کہا میں نے اس سے، کیا ہوا، کیا اس سے اس کا تعلق کیا ہے؟ نہیں یہ اچھا نہیں ہوتا زیارت کے سفر میں. میں نے کہا بھائی میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں آئمہ کی بارگاہ میں جانے کا، اور آپ اس احترام کے بعد بھی جو ہے بجائے یہ کہیں کہ واقعی اس نے ہمیں احترام سکھایا آئمہ کا، ہمیں آپ پھر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ محض اللہ آئمہ کے دشمن یا عزاداری کے دشمن. اب وہ جواب میں کہتے ہیں کہ بلا آپ کو نہیں پتا ان کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. میں نے کہا تو کہنے لگے جو ان کے پاس جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ، یہ جتنے صدام وغیرہ اپنے بریگیڈیئر جنرلوں کے ساتھ قاتلوں کے ساتھ جاتے تھے، جیسے ہی جاتے تھے پاک ہو جاتے تھے آپ کے بغل. اور میں نے کہا خدا کا خوف کرو، جو پھر ادھر ادھر دفن ہوئے ہیں وہ تو بالکل ہی پاک ہو گئے ہوں گے. اب یہاں تم نام نہیں لے سکتے. میں نے کہا خدا کا خوف کرو، ان کو تو تم نے بالکل ہی پاک کر دیا. بھائی وہ طریقہ اپناؤ جو آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے. انہوں نے واضح بتایا ہے کہ اس چیز کے بعد اس چیز کے بعد اس طرح سے طہارت ہوتی ہے. یہ طہارت ظاہری ہے، یہ طہارت باطنی ہے. جب تک آپ 1000 ٹینکر سے نہا لیں، جب تک غسل کی نیت سے غسل نہیں کافی نہیں، 1000 ٹینکر سے منہ ہاتھ دھو لیں، جب تک وضو نہیں ہوگا آپ کے لیے قرآن کو چھونا جائز نہیں ہوگا. ایک طہارت ظاہری، ایک طہارت باطنی ہے. اب آپ تصور کریں کہ اس میں کہاں سے پہلو نکل رہا تھا اہل بیت کی توہین کا؟ کوئی تھا؟ ہم تم کو احترام بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے کر لو، ان کی بارگاہ اقدس میں جاؤ، پھر آداب بتا رہے ہیں زیارت کے، پھر آداب بتا رہے ہیں اس کے. یہ اللہ نے غنیمت موقع دیا ہے، یہ موقع ہاتھ سے نہ چلا جائے کہ معصوم کی ذریعے کے پاس جائیں ایسے عالم میں کہ خود معصوم راضی نہ ہو، خود معصوم کے حساب سے ہمارا ان کے قریب جانا حرام ہو، خود معصوم کے حساب سے ان کی ذریعے مبارک کو چھونا حرام ہو. شکر کرو خدا کا کہ نہیں آتا تھا تو آ گیا. لیکن پتہ چلا کیا، ان کو ایسا پروان تو نہیں کہا جائے گا، ان کو ایسا برباد کیا گیا ہے، ایسا ان کا برین واش کیا گیا ہے کہ ان کو عالم کی بات میں ہمیشہ کوئی نیگیٹو چیز نکالنی ہے. بتا رہے ہیں اس کو طہارت، اور وہ کہہ رہا ہے عزاداری کے خلاف سازش ہے. چلو اگر ہم نے کوئی اور موضوع نکالا ہوتا کہ جس کا تعلق، چلو ہم کہتے جی تورک نہ بانٹو معاذ اللہ، ایسا کہتے، یا کچھ اور کہتے، یا کچھ اور کہتے تو کچھ سوچتے. طہارت باطنی اور آئمہ کے احترام کے موضوع سے اس نے نتیجہ نکالا. وجہ کیا ہے کہ کسی طرح انہیں پرابلم کریٹ کرنا ہے. پھر اتفاق سے تقریباً اسی سال ایک عجیب موضوع پہ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ جو اپنی خباثت میں بڑے عروج پہ ہیں، اور اگر آپ کو بجائیں کہ وہ خباثت میں کہاں تک جا چکے ہیں کہ آپ ہل جائیں گے، وہ بتائیں گے ہم آپ کو کہاں تک. ایک نشست میں، کوئی سوال جواب کی نشست میں ایسی بات ہوئی، واجب فوری اور طہارت تقریباً کوئی موضوع تھا بالآخر. تو وہاں ہم نے مثال دی کہ جیسے کہ معصومین، جیسے کہ مسجد اور معصومین علیہ السلام کا حرم اگر نجس ہو جائے تو واجب ہے کہ فوراً پاک کرو. اچھا قرآن کا بھی یہی مسئلہ ہے. اب بتائیے اسلامک سینٹر اس حکم میں نہیں ہے، لیکن اگر یہ مسجد ہو اور اس وقت بجے دوپہر کے 1:30 2 1 جماعت بھی کھڑی ہو چکی ہے، اور مسجد اگر نجس ہو جائے، مسجد کوئی چیز نجس ہو جائے، یعنی مسجد کا جو ہال ہے نا کہ ٹوائلٹ، جماعت بھی کھڑی ہو چکی ہے، اور اگر یہ مسجد کا فرش نجس ہو جائے تو واجب ہے کچھ لوگوں پہ کہ اس کی طہارت میں مصروف ہو جائیں. بے شک جماعت وہ چھوڑ دینا کہ سب جماعت بند ہو جائے. 400 آدمیوں کو تھوڑی طہارت کرنی ہے. جو یہاں کا خادم ہے، جو یہاں کا فرض کرے خاص آدمی ہے، ایک آدھ کوئی والنٹیئر لگ گیا، اس پر واجب ہے چند لوگوں پر. اب تو سب پر واجب ہے، لیکن جیسے ہی 4 لوگوں نے کہا کہ ہم پاک کرتے ہیں آپ پڑھ لیں، اس کا مطلب ہے وہ پائپ لا رہے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو یہ کیونکہ واجب کفایہ ہے، جیسے ہی ان لوگوں نے سنبھالا تو آپ پر سے ساقط ہو گئے. ان پر حرام ہے کہ نماز پہلے پڑھیں،
واجب فوری ہے طہارت مسجد کی، واجب فوری ہے معصوم کے قبر یا حرم کی طہارت۔ پھر ہم نے ایک مثال دی کہ بعض دفعہ مومنین خیال نہیں کرتے، نہیں، پھر میں نے مثال دی کہ فرض کریں، اور وہ مثال میں نے اس وجہ سے دی کہ ہمارے سامنے ہی ایک دفعہ ہوا تھا ایسا کہ ایک شخص ہٹا اور پیچھے جو شخص اس طرح سے کھڑا تھا اس سے ٹکرا گیا۔ جب ٹکرایا تو اس کی نکسری وہ ہو گئی، ناک سے خون بہا۔ اب ناک سے بعض دفعہ خون بہتا ہے پتہ نہیں چلتا، ایک دم سے اس نے دیکھا 2-3 قطرے گر چکے تھے حرم میں۔ اب اس نے یوں کر لیا، اب نیچے قطرے ہیں، اب نہ اس کی غلطی نہ اس کی غلطی۔ اب ہم نے فرض کرے جس نے بھی دیکھ لیا تو ہم پر واجب کیا ہے؟ صحن کی بات نہیں ہو رہی ہے ائمہ کے ذریعے کے پاس جو کمرہ ہوتا ہے میں جسے رواق کہتے ہیں، ہم پر واجب ہے کہ پہلے فوراً اس کو نجاست کو ہٹا دیں۔ فرض کریں ٹیشو پیپر سے خون پہنچ دیا، اب کون سا ٹائل ہے؟ یہ والا ٹائل ہے۔ اب ہم پر لازم ہے کہ یہاں کی انتظامیہ کو بتائیں، یا ہم خود کریں، ہم تو خود نہیں کر سکتے، نہ ہمیں پائپ پتہ نہ کچھ پتہ، ان کو بتائیں گے وہ یہ ایسا پاک کریں گے، ہم پر اتنا ہی واجب ہے بس، وہ پاک کریں گے۔ یہ مسئلہ چل رہا تھا۔ وہ صاحب کیا کہتے ہیں، رہنے دیں مولانا صاحب، یہ سب سازشیں عزاداری کے خلاف، نہیں الفاظ ایک دم سے میں نے کہا پاگل انسان کوئی بول رہا ہے، کوئی سائیکو کیس ہے، کوئی ادواری ہے، بالآخر یہ کیا مخلوق ہے، یہ اس کا اصل کہاں سے کہاں اس نے ملایا ہے یہ؟ میں نے کہا جی۔ پھر جو میں نے اسی کلاس لی، میں نے کہا تم ہو بیٹا یہ سب ملنگوں ولنگوں کے چکر میں سمجھ گیا ہوں تمہیں کہاں جا کے لگی ہے، کیونکہ تم لوگ ننگے پیر گھومتے ہو۔ اب میں واضح کہہ رہا ہوں، یہ جو سوگ میں تم لوگ ننگے پیر گھومتے ہو، یا ننگے پیر گھومو یا امام کے حرم کے اندر جاؤ، یہ دو کام نہیں چلتے کہ ٹوائلٹ میں ننگے پیر گھوم رہے ہیں، ہوٹل میں ننگے پیر گھوم رہے ہیں، اسی ننگے پیر کے ساتھ ذریعے امام کے پاس آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا تمہارا پرابلم کیا ہے، بالکل غلط کرتے ہو تم لوگ، سوگ مناتے ہو، ہوٹل سے جاؤ امام کے حرم میں صحن میں گھومو، لیکن اگر یہ سب کچھ تم نے حرکتیں کی اور اگر حرم گیلا ہوا اور تمہیں پتا ہے تمہارا پاؤں نجس ہے اور گیلی جگہ پر پاؤں پڑا، تم پر واجب ہے اس کو کرنا۔ تمہارا سارا پرابلم یہ ہے کہ تمہارا جو فلانا آدمی ہے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، سب پھر جو میں نے کھچائی کی اس کی، وہ پتہ چلا کہ اس کو وہیں سے لگ رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہماری باتیں وہ جو افراد سن رہے ہیں ان پہ کہیں اثر نہ کر جائیں اور وہ کہیں یہ نہ سمجھ کہنے لگے کہ نہیں اب ہم ایسے نہیں جائیں گے نجاست کے عالم میں، اب ہمیں پتہ چلا ہے امام کی ذریعے کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اسے یہ خطرہ تھا کہ یہ طہارت سبب نہ بنے اس کے ٹولے میں بغاوت ہو اس نجاست کے خلاف، تو اس نے جو ہے ہم پر اٹیک کیا۔ اب آپ تصور کریں کہاں سے کہاں اٹیک کیا کہ انسان دنگ رہ جائے کہ قوم میں ایسے جہلا موجود ہیں کہ عین احترام بتایا جا رہا ہے۔ اس مثال میں احترام ہے طہارت باطنی کا، اس مثال میں احترام، یہاں پر مسئلہ بیان ہو رہا ہے طہارت ظاہری کا، اور دونوں طہارتوں سے پرابلم ہو رہا ہے کس کو؟ ایک چرسی اور ملنگی گروپ کے افراد جو اپنے آپ کو بظاہر محسوس کر رہے ہیں کیا جی ہم سب سے بڑے عزادار ہیں، کہ تم ہو گے عزادار، کیونکہ طہارت نجاست اور ائمہ کے احترام میں کوئی ڈیلنگ نہیں ہے۔ تم سب سے بڑے عزادار ہو، قرآن نجس کرنے دیں، تم سب سے بڑے عزادار ہو، حرم نجس کرنے دیں، تم سب سے بڑے عزادار ہو، توہین کرنے دیں حرم کی۔ تم ننگے پیر گھومتے ہو، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ننگے پیر اگر نجس ہیں تو بے ذریعہ امام کے پاس نہ جاؤ، گھومو ننگے پیر، لیکن جب امام کی ذریعے کے پاس جاؤ تو یہ سوچ کے جاؤ ممکن ہے میں پانی پڑا ہو، ممکن ہے کسی نے گلاب اسپرے کیا ہو، فرش گیلا ہو رہا ہو، تمہارے نجس پاؤں سے ہی نجس ہو جائے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں ایک اس قسم کے نظریات بھی ہیں، بولو کچھ اور اس کو مس یوز کرنا چاہتے ہیں اور تبلیغ کا کام نہیں ہونے دیتے۔ اب آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ جو شام کے حالات ہیں اس میں جتنا دخل سعودیوں کا اور سلفیوں کا اور وہابیوں کا ہے، تو اگر اتنا نہیں تو اس کا آدھا، اور اگر آدھا نہیں تو پونا دخل جو ہے آپ کو تعجب ہوگا ہمارے پاکستان کے بعض لوگوں کا ہے، جو کچھ شام میں ہو رہا ہے۔ یہ آپ نے محسوس کیا تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حرم پر حملے سے پہلے بڑے فری قافلے جا رہے تھے، ہم نے اس کا بڑا شور پاکستان میں مچایا تھا کہ بھائی
پاکستان میں فرض کریں کہ ایک بڑی مسجد کو، اور بڑی مسجد آپ تصور کر لیں رضویہ کی یا انچولی کی، کراچی کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی اگر ڈونیشن جمع کرنا چاہیں تو ان کو 20 25 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کبھی نہیں ہوتا. وہاں جو ذریعہ علم لگی ہوئی ہیں اس میں عام طور پہ 30,000 40,000 50,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ ماہانہ نکلتا ہے، روز نہیں نکلتا. اور اگر وہ چھت بھی ڈالنا چاہتے ہیں، مثلا انچولی کے امام بارگاہ کراچی کی اس وقت اہم ترین ایک امام بارگاہ ہے، اس کی چھت ڈالنے کے لیے بھی پروجیکٹ میں 2-3 سال لگے تھے. اب آپ تصور کریں ایسے میں ایک لڑکا اٹھتا ہے اور 100 لڑکوں کو فری میں لے جانے کے لیے اس کے پاس اس زمانے میں جو ٹکٹ تھا سیریا کا وہ 60,000 تھا. 60,000 کے معنی ہو گئے، اس زمانے میں 60 کا ڈالر چل رہا تھا. 60,000 کے معنی ہو گئے 10 آدمیوں کے کتنے ہو گئے 6 لاکھ، 100 آدمیوں کے کتنے ہو گئے 60 لاکھ. 60 لاکھ اس زمانے میں بن رہے تھے 1 لاکھ ڈالر. یہ ایک آدمی مفلس پریشان، اس کے پاس 1 لاکھ ڈالر کہاں سے آ گئے؟ یہ کون سا ولی اللہ ہے جو خالی انہی لوگوں کو پیسہ دے رہا ہے، نہ مسجد کے لیے، نہ امام بارگاہ کے لیے، نہ ہاسپٹل کے لیے، نہ مدرسے کے لیے، فقط ان چرسیوں موالیوں کو دے رہا ہے. کبھی دبئی سے قافلہ جا رہا ہے، کبھی انگلینڈ سے جا رہا ہے، کبھی شرق سے جا رہا ہے، کبھی غرب سے جا رہا ہے. کیا جی بیوی کو قرصہ دینے جا رہے ہیں؟ اچھا بیوی کو قرصہ دینے جا رہے ہیں تو پورے شام میں کیوں گشت کر رہے ہیں؟ نہیں، بیوی یہاں سے بھی گزری تھی، یہاں سے بھی گزری تھی، یہاں سے بھی گزری تھی. یہ گیم کیا تھا؟ گیم یہ تھا کہ اینٹی بشار ایجنسیز اور دنیا کے بہت سارے ممالک کی ایجنسیز ان کو پیسہ دے رہی تھیں کہ جو وہاں پر لبرل سنی ہیں ان کو بھڑکانا ہے تم لوگوں. کس طریقے سے بھڑکانا ہے؟ کہ بیوی یہاں سے بھی گزری تھی، اب قمیض و دار کے ماتم ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ مثلا بر اب یہ کر کے جا رہے ہیں. وہاں پر پہلے جو لوگ تیار ہیں وہ بتا رہے ہیں دیکھو یہ سب شیعہ ہیں، رافضی ہیں، اور یہ جو صدر ہے یہ بھی یہی ہے، دیکھو یہ تمہارے بزرگوں کو گالی دلوا رہا ہے. رقہ جو مرکز بن رہا تھا مومنین کا، اب وہ مرکز بن گیا کس کا؟ نصرت فرنٹ کا. رقہ کا عالم یہ تھا کہ جب صبح بسیں پہنچتی تھیں، آپ میں سے اگر کوئی گیا ہو تو لوگ اپنے صحنوں کے اور ڈرائنگ رومز کے دروازے کھول دیتے تھے اور بے قدر ضرورت جو دے سکتے تھے چائے روٹی دیتے تھے، پانی اس کے لیے، وہ ٹوائلٹ استعمال کرو، یہ کرو وہ کرو، ڈرائنگ روم میں بیٹھو. کون؟ غیر شیعہ. ان لوگوں نے جا کے در حقیقت جو نیوٹرل اور ماڈریٹ قسم کے لوگ تھے ان کو بھڑکایا. اب آپ دیکھیں کوئی بھی نہیں جاتا. حالات خراب کر دیے. ان کی ڈیوٹی پوری ہو گئی. جو کہتے ہیں نا ڈیوٹی پوری ہو گئی، واقعی ڈیوٹی پوری ہو گئی تھی. ڈیوٹی کر کے آئے تھے پوری دشمنان اسلام. پھر حضرت بلال کے روضے پہ جا کے معاذ اللہ جوتے مارے ان لوگوں نے. کیا کہ یہ بھاگ کے آ گیا تھا. خدا کا خوف کرو. جب پہلے شخص نے خواہش کا اظہار کیا کہ تم میرے لیے اذان دو تو جناب بلال اس وقت نکلے تھے اس پہلے شریر کو رد کر کے کہ میں تیرے لیے نہیں دے سکتا. پھر وہ گئے تھے اس شام میں کہ اس وقت معاویہ کی حکومت نہیں تھی وہاں، اور پھر انتقال ہو گیا ان کا کسی وقت. تو یہ سارے کام کس لیے تھے؟ اس چیز کے لیے تھے. وہ شخص جو دبئی والا تھا ان میں سے ایک کا تو واضح پتہ چلا کہ وہ اس کام میں بہت آگے تک تھا. اور اتفاق ایسے ہوا کہ ظاہر ہے کچھ لوگ دوسروں پہ بڑا بھروسہ بھی کر جاتے ہیں، اور جس پہ انہوں نے بھروسہ کیا ان میں اتنی غیرت تھی کہ ایک دو نے نہیں کئیوں نے مختلف ٹور میں کہا کہ یہ تو عجیب آدمی ہے، یہاں سے دبئی جاتا ہے، پھر ہم کو عراق لے جاتا ہے، اس کے بعد بغداد جاتا ہے. اب ان میں سے بغداد میں بعض کو چھوڑا، ایک آدھ کو لے گیا. وہ کہتا ہے اس کو تو برٹش کے سفارت خانے میں بڑا سلوٹ پڑتے ہیں، اندر اس کو فوراً آنے دیا جاتا ہے، اس کو تو پروٹوکول کے ساتھ بلایا جاتا ہے. اسی طرح انگلینڈ میں ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ یہ کام کرتا تھا. تو یاد رکھیں کہ سارے کام مومنین یہ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جب اصلاح امت ہے تو سب کچھ پتا ہو. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اب ظاہر ہے کہ اس میں بعض افراد جو ان لوگوں کے ساتھ ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید ہم ان کے دشمن نہیں ہے. ائمہ کی امامت سے اور روزوں سے اور شیعت سے زیادہ کوئی اہم نہیں ہے. ہمارا باپ دادا بھی ایسے کام میں ہو، ہمیں اس کی نسبت کس کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ اہل بیت. وہ ناراض ہوتے ہیں ہو جائے، کیا کر لیں گے. فرض کریں کہ ہمارا باپ اس میں ہو، اگر وہ آق بھی کر دے تو ایسے باپ کے آق کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھیں ایسے باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے کہ جو حرام الہی کی جانب دعوت دے یا دین کے خلاف دعوت دے.
ماں بھی ایسی ہو اور کہے کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی، کچھ نہیں ہوتا. ہمارا کام ہے اہل بیت کا دفاع کرنا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو مومنین کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، کان کھلے ہوئے ہوں، ذہن کھلا ہوا ہو، اور ہر جانب جو کچھ ہو رہا ہو اس پہ ایک نظر رکھے. ایک آدھ دفعہ غلط ہو جائے تو کوئی بات نہیں، 2 دفعہ غلط ہو جائے تو بھی چھوڑ دیں، شاید غلطی ہو گئی ہو. لیکن اگر ایک کام سسٹمیٹیکلی اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہا ہے تو مومنین کی توجہ ہونی چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، کیا ان کا ہدف ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. تو یہ ضمناً گفتگو زیادہ بڑی ہو گئی ان کے سوال سے پہلے، کیونکہ ہمارا کہنے کا ہدف یہ تھا کہ اس قسم کی نشستوں میں کہ جو ہم کرتے تھے کراچی میں، تو یہ ہوتا تھا کہ سوال کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی محفل کو ان کی ضرورت کے مطابق، کہ جو ان کی ضروریات ہیں فقہی اعتبار سے، عقیدتی اعتبار سے، وہ خود بخود ڈسکس ہونے لگتی ہیں اور ان کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جب سوال ہوتا ہے تو اس سے خود بخود ایک تشریحی ختم ہوتی ہے، کیونکہ سوال وہ کرتا ہے جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے. جب ہم سنا رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے کیچ کر رہے ہو، کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا ممکن ہے کہ وہ اس کی حیثیت ایسی ہو کہ شربت بہت اچھا ہے، پانی بہت اچھا ہے، لیکن آپ کو پیاس نہیں ہے. لیکن سوال کے بعد جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بڑی شدید پیاس ہے، جیسی پانی ملتا ہے وہ اچھا لگتا ہے. تو جو انہوں نے سوال کیا تو اس کی جانب توجہ رہے کہ دشمنی اہل بیت کا سلسلہ جو ہم نے ایک نظریہ دیا اس کے اوپر ہمیشہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بعد شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موضوع کو بھی ہمیشہ ڈسکس کریں کہ انہیں شہید کیا گیا ہے. کوئی اس میں تردد نہیں ہے، لفظ شہادت کو ان سے سلب نہ کیا جائے. یہ خیانت ہے دشمنوں کی کہ جس خیانت میں ہم لوگ بھی تھوڑا تھوڑا شامل ہو چکے ہیں. لفظ شہادت کو کثرت سے استعمال کریں. جناب سیدہ کے لیے دشمن لفظ وفات استعمال کرتے ہیں ضیاء ملعون کے زمانے میں، اور ابھی بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اخباروں میں وہ ایڈ قبول نہیں کیے جاتے، اسپیشلی جنگ میں، کہ جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے لفظ شہادت ہو. وہ بعض دفعہ اپنے پاس سے وفات لکھ دیتے ہیں، اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ شہادت نہیں ہم قبول کریں گے. وجہ کیا ہے کہ ان کو اوپر سے یا جن کے وہ معتقد ہیں وہاں سے آرڈر ملتا ہے کہ لفظ شہادت ان کی کمر توڑ دے گی. تو جناب سیدہ کے لیے لفظ شہادت اتنا ہی خطرناک ہے ان لوگوں کے لیے، بلکہ اس سے 1000 گنا زیادہ خطرناک ہے جتنا شہادت امام حسین میں لفظ شہادت کا استعمال کرنا. کیونکہ شہادت امام حسین کے ذریعے سے خبیث یزید ملعون، خبیث پلید کے چہرے سے نقاب ہٹی، اور اب ہر شخص کے لیے لفظ یزید گالی بن چکا ہے. لفظ شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ وہ ابھی جو باس کے چہرے پہ ایک موٹی نقاب پڑی ہے خبیثوں کے، وہ بھی انشاءاللہ اترے گی. لیکن عقلاء کی پالیسی کے تحت چلا جائے، علمی منطقی سوچ کے سمجھ کے آہستہ آہستہ، اور پھر دشمنوں کے چہروں سے نقاب کو ہٹایا جائے اور بتایا جائے کس نے جناب سیدہ کو قتل کیا اور کن لوگوں نے اشرف الانبیاء کی شہادت کے لیے راہ کو ہموار کیا اور ان کو شہید کیا. صلوات پڑھیں بر محمد. بعد شہادت رسول اللہ مسلمان ڈیوائیڈ ہو گئے تھے 2 حصوں میں، پرو اہل البیت اور اینٹی اہل البیت. ہمیشہ یہ والی بات کریں. بعد شہادت رسول اللہ لوگ شیعہ ہو گئے، سنی ہو گئے، نہ یہ دور کی بات ہے. اس میں ہم نے اچھی خاصی چیزوں پہ پردہ ڈال دیا. ایسا لگا ایسے ہی شوق ہوا کچھ شیعہ ہو گئے ایسے سنی ہو گئے، نہ. پرو اہل البیت تھے، اینٹی اہل البیت. اصحاب بھی ڈیوائیڈ ہوئے، پرو اہل البیت، اینٹی اہل البیت. جناب ابو ذر پرو اہل البیت تھے، خالد اینٹی اہل البیت تھا. خالد کا زیادہ احترام ہے، ابو ذر کا نہیں. جناب سلمان فارسی پرو اہل البیت تھے. عبد الرحمن ابن عوف مثلا اینٹی اہل البیت تھا، اس کا بڑا احترام ہے، حضرت سلمان کا نہیں. یہ جو آج ساری دنیا میں ڈھول بجا رہے احترام صحابہ کا، انہوں نے کیوں نہیں احترام کیا جناب حجر بن ادے کا، یا جو دوسرا تلفظ ہے حجر بن عدی کا؟ کیوں نہیں کیا؟ ان کی قبر کو بھی کھود دیا تو یہ احترام صحابہ والے خاموش ہیں. کیوں؟ وجہ یہ تھی
کہ یہ جو ڈھول بجا رہے ہیں احترام صحابہ کا، یہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے، یہ اینٹائی اہل البیت جو صحابہ تھے ان کا احترام کرتے ہیں۔ حجر بن عدی کا کیوں کریں، حجر بن عدی کا کیوں احترام کریں کہ جو مولا امیر المومنین کا طرفدار ہے، معاویہ کو مخالف ہے، معاویہ نے ان کو شہید کرایا، اس کا احترام کر کے اپنے معاویہ کی فائل کھول لی ہے کہ ابھی تم ذکر کرو گے حجر بن عدی کا، کل کو لوگ پوچھیں کہ حضرت حجر بن عدی کہاں رہتے تھے، کیسے دنیا سے گئے، تو آپ بتائیں گے مار دیے گئے۔ ایسا مار دیے گئے تو کس نے مارا؟ روم والوں نے آ کے مارا۔ جواب ملے گا معاویہ نے۔ تو کیا کوئی یہ بتانا چاہے گا معمول مومنین کی حرکات؟ یہ ہم نے عاشور پر ڈسکس کیا تھا کہ معاویہ کو لقب دیا جاتا ہے خال المومنین۔ خال کہتے ہیں عربی میں ماموں کو، خالہ کہتے ہیں کس کو؟ خالہ کو۔ خال المومنین یعنی مومنین کے خالو، وہ مومنین کے ماموں۔ کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہ بھائی تھا حضرت صفیہ کا، حضرت صفیہ ام المومنین ہے، وہ ام المومنین ہے، مومنین کی ماں ہے، تو بھائی کیا ہو گیا؟ ماموں ہو گئے، ماموں جان۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی ماموں جان ہے پوری امت میں، یہ باقی جو ازواج تھیں وہ والے ماموں کہاں گئے؟ یہ سارے ماموں ہیں تمہارے۔ حضرت صفیہ کے بھائی تھے یہودی، اتنے پیارے پیارے ماموں، وہ سویٹ ماموں، ان کو کیوں بھلا دیا تم نے؟ وجہ کیا ہے؟ معاویہ کو لے کے آنا ہے اہل بیت کے مقابلے میں۔ یہ جو کہا جاتا ہے لفظ تعصب، تعصب کے معنی غلط ہو چکے ہیں۔ وہ اردو کا تعصب جب ہم لوگ کہتے ہیں وہ واقعا تعصب نہیں ہونا چاہیے، لیکن اہل بیت کے لیے عصبیت کے معنی ہوتے ہیں اہل بیت کے لیے سینسٹیو ہونا اور غیرت ہونا، یہ ہم میں ضروری ہے۔ ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے، غیرت ہونی چاہیے، کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے۔ اور اسی طرح سے ہم سینسٹیو ہوں ان کے دشمنوں کے مقابلے میں۔ یہ علامت ہے عشق کی۔ ہم جتنے ماڈرن ہو جائیں لیکن اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں ہمیں سخت ہونا چاہیے، سخت ترین ہونا چاہیے، کوئی چھوٹ نہیں ہے اس میں۔ پالیسی ہماری بظاہر نرم ہو سکتی ہے گفتگو کے اعتبار سے، لیکن بغض میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ کہاں ہمیں دشمنان اہل بیت کو کس طرح سے برباد کرنا ہے، یہ پالیسی بدلنی چاہیے، لیکن اصل پالیسی کے دشمن اہل بیت سے نفرت کرنی ہے، اسے ہمیں برباد کر کے رکھ دینا، اس کے چہرے سے نقاب ہٹانی ہے، دنیا کے سامنے اس کی خباثت کو پیش کرنا ہے۔ کب، کہاں، کتنی ڈوز، کس طریقے سے، اس پالیسی کو چینج کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل پالیسی کے دشمن اہل بیت کے ہم دشمن ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، وَإِلَّا دنیا برباد، آخرت برباد۔ ذرا سی نرمی ہوئی تو یاد رکھیں کہ جب قبر میں آنکھ کھلے گی تو مولا امیر المومنین کا دیدار نہیں ہوگا، ان خبیثوں کا دیدار ہوگا۔ زبان نرم، کہاں زبان سخت، قلم کہاں سخت، کہاں قلم نرم، کتنی بات کتنی نہیں بات، یہ الگ موضوع ہے، لیکن دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اس والے موضوع کو انشاءاللہ ہم چاہ رہے ہیں تھوڑا اور اچھے طریقے سے اس کو ڈسکس کریں گے، اور عنقریب ہمارا ارادہ ہے اس کی ویڈیو بھی بنائیں، کہ یہ جو موضوع ہے اس میں اول تو بہت ساری روایات ہیں، اور ان لوگوں نے در حقیقت عاشور کو مقدس بنایا۔ ایک ہی روایت آپ کے سامنے بیان ہو کہ جب امام رضا علیہ السلام سے پوچھا صوم عاشور، تو امام نے فرمایا، امام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں سوال ہے تمہارا صوم عاشور کے بارے میں، تو امام نے فرمایا ہاں صوم ابن زیاد، یہ رسم ڈالی ہے ابن زیاد نے، اور اس کو تدریجاً جو ہے پھیلایا ہے۔ اب رہ گیا موضوع یہ کہ اس میں جو روایات ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں۔ محرم کے 10 دنوں میں روزے مستحب تھے، لیکن مخصوصاً اس کو عاشور کے دن کرنا۔ اچھا، اب جو وہ اصل وجہ بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ جو اصل وجہ وہ بتاتے ہیں کہ اس دن جو ان کا سارا بیک گراؤنڈ ہے وہ کس پہ چلتا ہے؟ کہ اشرف الانبیاء مدینے آئے، جب مدینے آئے تو یہودیوں کو دیکھا۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کیا دیکھا یہودیوں کو؟ یہودی روزہ رکھتے ہیں عاشور کا۔ پھر کیا دیکھا؟ ایک اور روایت ہے کہ انہوں نے
مدینہ میں دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگلے سال سے ہم بھی رکھیں گے اگر میں زندہ رہا، اور پھر وہ زندہ نہیں رہے. اس کا مطلب ہے آخر میں دیکھا. آخر میں دیکھا تو اتنے 10 سال کیا دیکھا. تو جو سب سے اہم موضوع ہے عاشور کے روزے کا، یاد رکھیں کہ جس پہ ان کی روایتیں چل رہی ہیں، وہ والی جو ان کے جعلی روایات ہیں کہ اور کیا کیا عاشور کے دن ہوا، ان کو ہٹائیں. جو روزے والی جتنی بھی روایات ہیں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہود ہے. کہ رسول اللہ نے یہود کو دیکھا، رسول اللہ نے دیکھا یہودیوں کو، رسول اللہ نے دیکھا کہ یہودی اپنی فتح کا جو ہے وہ اپنی نجات کے لیے انہوں نے روزہ رکھا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ روزہ رکھ رہے تو میں ان سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میں بھی حضرت موسیٰ کا احترام کرتا ہوں. یہ ساری روایتیں ان کی یہاں گھومتی ہیں. اس کا جو بہترین جواب ہے، البتہ اس کو میں چاہ رہا تھا تفصیل سے ہو، اور مجھے نہیں معلوم کہ تفصیل کا موقع ملے گا نہیں ملے گا، لیکن میں اس کو لیک آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میرے دل میں آیا اس کو کہہ دوں. ممکن ہے کہ نہ موقع ملے، نہ موقع ملے تو آپ میں سے کوئی اس پہ کام کیجیے گا. دیکھیں اس میں سارا دار و مدار جو چل رہا ہے نا یہود ان کا، دشمنان اہل بیت کا، تو اس روایت میں چل رہا ہے. اور ہر روایت کا موضوع یہی ہے کہ وہ یہودی رکھتے تھے. یہی ہے نا، ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں. تو یاد رکھیں یہودیوں کا تو سال عاشور ہے ہی نہیں ماہ. یہودیوں کا کیلنڈر ہے، اس کا عاشور سے کیا تعلق ہے؟ پہلی چیز یہ. لیکن ایک آپ کو لنک ملے گا. یہودی تشرین کا جو ان کا مہینہ ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے، اس کے اوپر کافی ابھی وہ کرنا تھا، اس کو سوچ رہے تھے اس کو بہت ہی تفصیل سے کیا جائے اور ساری ان کے کیلنڈروں کی فوٹو وغیرہ ہم لگائیں. تو وہ جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن مہینہ ان کا ہوتا ہے. اب جو مختصر ترین ان کا جواب ہے کہ اگر کبھی موقع ملا تو اس کو ویڈیو کر کے آپ لوگوں کو بتائیں گے، یا اگر کبھی زندگی رہی تو پورے ان کے کاغذات کے ساتھ لائیں. لیکن پھر مجلس تھوڑی سی بدل جائے گی کہ جس میں واقعاً ضرورت ہے کہ لوگوں میں اتنا صبر و تحمل ہو، کہیں کہ جی صحیح ہے آپ کی مجلس ہی ہو گئی، اس کے بعد آپ میں سے بعض لوگ اس کی ایڈیٹنگ کریں، ان کاغذوں کو اس میں باقاعدہ ویڈیو پہ لگائیں. اور یہ ٹیکنیکل کام آپ سب کو کرنے چاہیے. تو اصل موضوع یہ ہے کہ یہودیوں کا تو یہ مہینہ ہی نہیں ہے کہ جس میں یہود کیا جا رہا ہے. یہودیوں کو تو الگ کیلنڈر ہے. یہودی آج بھی 10ویں اپنی تاریخ کو تشرین میں روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ بالکل الگ ہے. ہم نے کچھ دن پہلے نکالا تھا، ان کو کیا تھا کہ ان کے کس کس سال میں کس کس دن روزے پڑتے ہیں. ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب اگر ان کو روزہ رکھنا بھی ہوتا تو وہ تو ان کی ڈیٹ کے حساب سے روزہ رکھ رہے تھے نا وہ لوگ. اب اگر ان کی روایت کے مطابق اشرف الانبیاء زندہ رہتے تو کس ڈیٹ پہ روزہ رکھتے ہیں؟ ان کے یہودی کیلنڈر کے مطابق تو ہے وہ بھی 10ویں تاریخ. اب ممکن ہے کہ اس کو دیکھا جائے، یہ اب تک ہم پہ ثابت نہیں ہوا، اور اس کے لیے تو انتہائی جد و جہد کرنی ہوگی کہ ممکن ہے کہ لفظ عاشور کیونکہ عشرہ سے ہے، عالم اسلام میں عاشور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ممکن ہے کہ مدینے اور اطراف کے یہودی اس 10 تاریخ کے لیے بھی عشر کے ذریعے سے عاشور استعمال کرتے ہیں، ممکن. لیکن اب ہمارے پاس یہودیوں کے وہ والے الفاظ کے جو وہ مدینہ میں عربی میں یوز کرتے تھے وہ نہیں ہے. تو اس کے لیے تو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی لائبریری میں جا کے ٹیکنیکل کام کرنا ہوگا، جس میں ثابت کرنا ہوگا. لیکن اگر ہم نہیں بھی ثابت کریں تو یاد رکھیں یہودی تشرین کی، ظاہراً تشرین کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، اور وہ اگر کسی کو روزہ رکھنا ہے تو وہ ان کے کیلنڈر پہ چلے، عالم اسلام کا پیچھا چھوڑ دے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. یہ آپ اس میں سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ لکھیں دا جیوز فاسٹنگ the 10th of، جب لکھیں گے تو وہ آ جائے گا. تو آپ دکھا سکتے ہیں بھائی اس میں رکھتے ہیں، آپ انہی کی تاریخ پہ رکھا کریں، اپنے 2 کیلنڈر چلائیں. نماز روزے حج و زکوٰۃ کے لیے، رمضان کے لیے یہ چلائیں. جب عاشور کا روزہ رکھنا ہو تو ان کے عاشور کے حساب سے کریں. وہ بھی اپنے 10ویں تاریخ کو رکھتے ہیں اپنی نجات کے لیے روزہ. صلوات پڑھیں بر محمد والے. تو اہل بیت کے معاملے میں پھر ہم توجہ دلائیں کہ ہم میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ عابدی، تقوی، نقوی، جعفری،
رضوی، زیدی، بڑے شور کرنے والے موجود ہیں. ان کا سارا شور ایک تو شادیوں میں نظر آتا ہے. سیدانی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ وہ ہو تو جناب سیدہ کی نسل سے، لیکن یا تو پردہ نہیں کرتی ہو نہ میں اتار دوں گا اس پہ راضی ہوں. میں ہوں جعفری صاحب، عابدی صاحب، زیدی صاحب، نقوی صاحب، میں اترواؤں گا. وہ راضی ہے تو صحیح ہے. اور ہونی حضرت فاطمہ کی بیٹی چاہیے اور راضی بھی ہونی چاہیے پردہ اتارنے میں. نہیں کرتی تو بہت ہی اچھی ہے، اگر کرتی ہے تو کم سے کم راضی ہو جائے. ان ایام میں کہ جن میں مصائب پڑے جاتے ہیں دربار کے، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ہند آ گئی تھی، یزید کی ایک بیوی جو ہند تھی وہ دربار میں آ گئی تھی کیونکہ اہل بیت کی طرفدار تھی. تو بعض جگہ فقط آنا ہے ثابت کہ آ گئی، بعض جگہ یہ ہے کہ اس دوران اتنی وہ حواس باختہ ہو گئی کہ چادر بھی سر گئی. لیکن یزید جیسا فاسق و فاجر و زانی و شرابی اپنی بیوی کے معاملے میں غیرت مند تھا. جب ابھی مصائب سنتے ہیں وہ پڑھتے ہیں تو پتہ چل جانا چاہیے کہ یزید واقعا غیرت مند تھا، فاسق فاجر زانی شرابی. اور وہ پھر کیسے ہیں کہ جو سید ہونے کا دعویٰ کریں اور چادر اتروانے کے لیے جو ہے پہلے بات کریں کہ یہ راضی ہیں اتارنے میں. صحیح، اب تک جو گناہ کیا، پردہ کیا، وہ تو صحیح ہے، لیکن بس تیار ہو جائیں کہ میں جو ہوں، عابدی صاحب جو ہوں، زیدی صاحب، جعفری صاحب، نقوی صاحب، تو میں اترواؤں گا. یہ نتیجہ اس چیز کا ہے کہ اہل بیت کی تعلیم کو ڈسکس نہیں کیا جائے. تو اس جانب توجہ رہے کہ محرم میں ایک غیرت ڈیولپ ہونی چاہیے. اور غیرت جو ہے وہ کون سی، پتھراؤ والی نہیں، اور خالی وہ نہیں، بربر والی. بربر والے بھی اگر غیرت سے کرتے ہیں نا تو غیرت بڑی اچھی بات ہے. اہل بیت کے دشمنوں سے جتنی نفرت کی جائے اس کا اتنا ثواب ہے. یاد رکھیں، جتنی لعنت بھیجی جائے اتنا ثواب ہے، لیکن پالیسی کے اعتبار سے کب، کہاں، کیسے. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ اہل بیت کا دفاع ہے، وہ اہل بیت کا دفاع ہے. کہ پہلے میں نے توجہ دلائی کہ جو کام قبلہ نے کیا یہاں پہ کہ پہلا مدرسہ ان کے ذریعے سے کھلا. ان کو اللہ نے ایسی فضیلت دی ہے کہ وہ اپنی ملنے کی کسی کو نہیں ملتی. یعنی اگر میں کوئی 1000 اسٹوڈنٹ کا مدرسہ کھول لوں نا یہاں پر 5 اسٹار ہوٹل جیسا، تو وہ بھی نہیں ہوگا. تو کوشش کریں کہ ان نظریات کو پھیلائیں. یہ ہم نے پہلے بھی کیا کہ جو بھی علم دین میں آپ کو بچہ نظر آئے نا اس کا اتنا احترام کریں کہ شیطان اس کو برگلا نہ سکے. یعنی میں نے اہل بیت کی راہ قبول کی ہے تو یہ انکل احترام کر رہے ہیں، کل تک جو مجھے بچہ سمجھتے تھے آج میرا احترام کر رہے ہیں. یہ ڈاکٹر جو اتنے پڑھے لکھے ہیں یہ میرا احترام کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم کچھ دے نہیں سکتے تو کہیں کہ بھائی تو گیا ہے اہل بیت کے لیے، میں تیرا خادم ہوں. کس بات سے؟ نہ یہ کہ اس کو ہم کوئی گمراہ کر دیں اور تکبر کا شکار کر دیں. تو ہم تمہاری خدمت کر رہے ہیں اہل بیت کے لیے، ہم دعا کرتے ہیں. اور اگر کسی کے پاس مال ہے کہ تم گئے ہو طالب علم ہوئی ہو، تم واپس آؤ گے ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. اللہ تمہارا نگہبان ہے، امام زمان تمہارے وہ ہے. لیکن اگر کچھ ہو سکا ہم کریں گے، کوئی فکر نہ کرنا. اگر تمہارا باپ رہا واپسی میں تو بڑی اچھی بات ہے، نہ رہا تو ہم لوگ فکر کریں گے. تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے. پھیلائیں بھی. تصور کریں کہ اس وقت وہابیوں کے کتنے طالب علم ہوں گے امریکہ میں. جو حساب کتاب ہم دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر جتنے مدرسے چل رہے ہیں 10-12 ہزار تو کہیں نہیں گئے. شیعوں میں کتنے؟ 12-13 جو ابھی. اور وہاں پر بھی قبلہ کا دخل ہے کہ ان کے صاحبزادے پڑھا رہے ہیں اور جو ان کے پرنسپل تھے انہوں نے کھولا ہے. 12-13 ہیں شاید ایسے. تو ہم کس طرف ہیں؟ اسی طریقے سے جو آپ کا سیٹرڈے اسکول اگر چل رہا ہے اس میں بھی ظاہر ہے جو بچے اچھے خاصی نالج ہو جاتی ہے. ان میں سے بھی جو بڑے سینئر بچے ہو گئے ان کو سپورٹ کریں. آپ سے یار تم کو جتنا آتا ہے تم دین پھیلاؤ، ہم تمہیں ادھر ادھر تبلیغ کو کرو اس کی دین کر. اب آپ سے سوال ہوتا ہے کہ ہمارے اسپینش مبلغ کتنے ہیں؟ کسی کو ہے نام یاد کسی اسپینش مبلغ کا؟ پرتگیز میں کتنے ہیں؟ کیا جواب؟ لیکن آپ کو تعجب ہوگا اسپینش وہابی اسپینش موریتانیہ میں پڑھ کے علم الحدیث کے استاد ہیں. کہاں پر؟ نیو یارک میں وہابیوں کا. ہم کہاں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ذہن میں رکھ لیا ہے کہ بس یہ جو ہم نے تھوڑی سی نظر نیاز کر لی، مجلس ماتم کر لیا، یہ کافی ہے، یہ بڑا ضروری ہے، لیکن
کافی نہیں ہے، اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور کام کرنا ہوگا. صلوات پڑھے گا محمد والے. اچھا، اس میں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اس کو ہم یہاں رکھ رہے ہیں تو اس کو کوئی بھی پھینکے نہیں، کسی کتاب میں رکھ دیں. ایک تصور جو بہت عام ہے کہ مودت اہل بیت کا نتیجہ یہ ہے، روایتوں میں بھی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر جملہ جو ہے وہ مشروط ہوتا ہے. مشروط سے کیا مراد؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اس پہ دار و مدار ہوتا ہے. مثال کے طور پر روایتوں میں ہے کہ حب علی جو ہے گناہوں کو کھا جاتا ہے، جیسے کہ نار آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اس کے کیا معنی ہے؟ ہر گناہ نہ، بعض گناہ ایسے کہ جن کی معافی ہو سکتی ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہہ کہ کسی 1000 مومنین کو قتل کر دیا جائے، فلاح ہو گئی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، 1000 لوگوں کو قتل کر کے ہم توبہ کر لیں، اللہ توبہ اللہ توبہ. نہ، ایسا کچھ نہیں. ہر روایت کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے ایک نہ ایک چیز بیک گراؤنڈ ہے اور اس پہ دار و مدار ہے. ہمارے یہاں بہت آرام سے جو ہے ہر آدمی اپنے لیے اس بات کو قبول کرنے کو بالکل تیار ہے کہ اہل بیت میری بخشش کرا دیں گے، بالکل کرائیں گے. لیکن یاد رکھیں کہ شفاعت میں دار و مدار ہے کہ گناہ کس قسم کے ہیں. جنہوں نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے، جن سے شفاعت کی روایتیں ہیں، وہ خود کیا فرماتے ہیں؟ لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی کہ جو نماز کو سبک سمجھے گا. نماز کو سبک سمجھنا کیا ہے؟ ٹیڑھی پڑی، آڑی پڑی، ترچی پڑی، مسئلہ جانا نہیں جانا، یہ ہے سبک سمجھنا. نہ یہ کہ جو اصل نماز کا مخالف ہو. شفاعت کی جو بات کر رہے ہیں، شرط بھی وہ بتا رہے ہیں، ان کی آدھی بات کو مانا جائے، ان کی شرط کو جو ہے بھلا دیا جائے کہ وہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں شفاعت. اس کے معنی کیا ہوئے کہ شفاعت ہوگی نمازیوں کی. اب نمازی کتنے گناہ کرتے ہوں گے؟ اسی طرح سے ہے کہ شفاعت ہے لیکن برزخ کے لیے تیار ہو. شفاعت تو نام اعمال کے بعد ہے، اس سے پہلے کے جو پرابلم ہے اس کا کیا ہوگا. پھر روایات ہے کہ بعض دفعہ گناہ انسان کے کفر کا سبب بنتے ہیں، انسان گناہ کر کر کے کافر ہو جاتا ہے. تو یہ کس نے گارنٹی لی کہ مسلمان دنیا سے جائیں گے؟ اگر اسی دوران ہم کفر کے عالم میں چلے گئے تو پھر کون سی شفاعت ہوگی؟ کون سے ہمارے قبر میں مولا علی آئیں گے؟ مولا علی تو آئیں گے مومن کی قبر میں، نہ کہ کافر کی قبر میں. تو بس گناہ سے بھی بچنا ہوگا. اب یہاں پہ جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی میں جو کر لوں مولا علی جو ہے مجھے بخشوانے آئیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تم نے جو کر لیا تمہیں بخشوانے آئیں گے، میں نے تمہارا گھر پہ قبضہ کیا تو مجھے کیوں نہیں بخشوانے آئیں گے؟ وہاں ہم کیا کہتے ہیں کہ حشر میں تمہارا چھوڑیں گے نہیں تمہیں. تم کون ہوتے ہو مجھے حشر میں پکڑنے والے چھوڑنے والے؟ تمہیں اتنے گناہ کے بعد مولا علی لے جائیں گے تو تمہارا ایک گھر میں نے مار لیا تو مجھے پکڑ لیں گے. وہی عقیدہ میرے بارے میں بھی رکھو، تمہیں لے جائیں گے تو مجھے بھی لے جائیں گے. قصہ ختم ہوا. ڈھونڈتے رہنا کہاں ہے میرا گلہبانو، کہاں تم مجھے پکڑو گے. تو پتہ چلا کہ لاشعوری طور پہ دوسرے کے بارے میں تو ہم بالکل حساب کتاب کے قائل ہیں کہ اس نے مجھے گالی بھی دی تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. کتنا واضح ہم کہتے ہیں کہ تم نے میری توہین کی ہے، دیکھنا اللہ معاف نہیں کرے گا. تم نے یہ کیا ہے، دیکھنا معصومین راضی نہیں ہے. تم نے کسی عورت کو بدنام کیا، دیکھو تمہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اپنے بارے میں شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے کہ نہ تمہاری لائن کلیئر ہے، تم جو چاہے کرو، آل لائن کلیئر، کلیئر سگنل ہے، گناہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. در حقیقت شیطان ہمیں گناہوں کی جانب دعوت دے رہا ہے، ولغلا رہا ہے تاکہ ایک ایسی کھائی میں گر جائیں کہ پھر ہم وہاں سے نکل نہ سکیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اسی طرح خواتین جو ہے پردے کے بارے میں سوچیں کہ بلا شک تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں لیکن جو واجب حد تک ہو سکے کریں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو بڑھاتے رہیں. اور اب تو یہاں کلچر اتنا آسان ہو گیا ہے کہ لوگ نہیں کسی کو تنگ کر رہے تھے. اب اگر کر بھی دیں تنگ تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو پازیٹیو وے میں ڈسکس کریں. وہابیوں نے تو اتنا کام خراب کر دیا ہے کہ فرض کریں جی ہر مسلمان ہی بدنام ہو رہا ہے تو کیا کریں؟ ہم داڑھی بھی چھوڑیں، نام بھی چھوڑیں، سینٹر بھی بند کر دیں، سبھی کچھ بند کرنا ہوگا. کیونکہ وہابیوں کی وجہ سے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ اتنا کام خراب ہے کہ مسجد بند ہی کر دی جائے. اور جتنا آپ مسجدیں اور امام بارگاہ بند کرنے کے فیور میں ہیں اتنا ہی جو ہے ہمیں فیور میں ہونا چاہیے تو جی بے پردگی یہاں پر اب کرنی چاہیے کیونکہ جان کا خطرہ ہے. اور جتنا سینٹر کو خطرہ ہے اتنی خواتین کو خطرہ ہے. یہ ایک ہوا بنا دیا گیا ہے تاکہ
مسئلہ حل ہو جائے. اور خصوصاً خواتین اس میں چاہتی ہیں کہ اپنی ایک بات نکل آئے مولانا کے ذریعے سے. ابھی تفصیل سے ہم سے شکاگو میں ایک دو خواتین نے کہا, میں نے کہا ابھی چاہ رہی ہوں کسی طرح سے کہہ دیں کہ آپ بے پردہ ہو جائیں. نہیں, ہم ایسا کچھ نہیں کہیں گے, کوئی کہیں پہ کچھ نہیں ہوگا. جس دن واقعاً جان کا خطرہ ہو تو جتنا جان کا خطرہ ہو اس کے حساب سے آپ کو اپنا دین چھپانا ہوگا, اس دن کی اس دن دیکھی جائے گی. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ خطرہ ہے اس اسٹیٹ میں تو آپ دوسری اسٹیٹ میں جائیں, اور اگر یہاں پہ جان کا خطرہ ہے تو حکم یہ ہے کہ فی الحال آپ ملک چھوڑ دیں, کسی اور ملک چلے جائیں. صلوات پڑھیں پر محمد والی. یہ ہے دن آج کا 12 محرم کا. ممکن ہے کہ مصائب کسی کو پسند نہ آئے ہوں, یہ موضوعات کسی کو پسند نہ آئے ہوں تو نہ آئے ہوں, دیکھا جائے گا. تو فی الحال تو ہمیں امید ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں کرے گا, کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ہم آپ سے حسن ظن رکھتے ہیں, کیونکہ آپ کچھ نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے, اور کیونکہ کچھ نہیں کریں گے تو آئندہ بھی ایسی باتیں ہوتی رہیں گی, ڈر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ دن ہے جو دن گزرا 12 محرم کا گزرا. کل 11 محرم تھی. شام غریباں کے مصائب کی جانب توجہ رہے کہ سخت ترین وقت ہے شام غریباں کا. کل بھی ہم نے توجہ رہی. اور کل جو رات گزری تھی, یعنی پرسوں رات جو گزری, وہ شام غریباں, غریبوں کی رات تھی. لیکن کس عالم میں تھی کہ مقتل میں بڑوں کے جنازے تھے تو بچوں کے جنازے بیویوں کے ساتھ تھے, اور رات کے کئی پہر گزر گئے فقط بچوں کو ڈھونڈنے میں. کچھ بچے ملے اور کچھ کی لاشیں ملی. اور ایک قول ہم نے بتایا تھا کہ جناب مسلم کے فرزندوں کے بارے میں جو شیخ صدوق کا اور مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ بچے شب عاشور کھوئے تھے, عصر عاشور کھوئے تھے, اور اتنے آگے نکل گئے تھے کہ قافلہ چلا گیا. یہ پھر دشمن کے ہتھے چڑھے تھے جناب مسلم کے فرزند, کیونکہ جناب مسلم اپنی زوجہ کے ساتھ نہیں گئے تھے جو چھوٹے بچوں کو لے جائیں. ان کی زوجہ امام حسین کے ساتھ ہی آئی تھی. حضرت مسلم مدینے سے مکے تک آئے تھے بیوی بچوں کے ساتھ, اور پھر معذرت مدینہ سے مکے آئے تھے, اور پھر امام حسین نے مکے سے انہیں کوفے کی جانب بھیجا تھا. بیوی بچے امام حسین کے پاس تھے. تو اب وہ کہاں سے گئے کہاں سے نہیں گئے یہ الگ موضوع. جو مشہور قول ہے یہ عصر عاشور جب خیموں کو تاراج کیا گیا تو 2 بچے کھو گئے. یہ رات بڑی سخت رات تھی, اور پہلی رات تھی جناب زینب کی زندگی میں امام حسین کے بغیر. اور جو 11 محرم کا سورج تھا یہ پہلا سورج تھا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی میں امام حسین کے بغیر. اور جب یہ سورج نمودار ہوا تو مقاتل میں نقل ہوا کہ دشمن اپنے لاشوں کو ڈھونڈ رہے تھے, اور اصحاب امام حسین میں سے جو کچھ لاشیں بچ گئے تھے ان کے سروں کو کاٹ رہے تھے, اپنے جنازوں کو احترام سے اٹھا رہے تھے, اور ان پہ نماز جنازہ ہو رہی تھی. لیکن امام حسین کا جنازہ اور اصحاب امام حسین کا جنازہ, انصار امام حسین کا جنازہ, امام حسین کے اعزہ کے جنازے اس بیابان میں خون آلود اور گرد آلود پڑے تھے. ایک وقت آیا کہ جب سورج نمودار ہوا اور کچھ وقت گزر گیا, اور بعض جگہ بیان ہوا ظہر سے پہلے, بعض جگہ بیان ہوا کہ جب کافی دیر سورج بلند ہوئے گزر گئی, کہ تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ 9, 10, 11 جیسے کہ ہمارے ٹائم ہوتا ہے. ایک وقت آیا کہ اس دوران ندا دی گئی کہ اے اہل حرم کوفہ جانے کے لیے تیار ہو جائے. اب یہ وہ وقت تھا کہ بیویوں کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ لے جانا ہے, اور بلا شک یہ مرحلہ سخت ترین مرحلہ تھا. بس مصائب یہیں پہ ختم ہو. ایک وقت آیا کہ بیویوں کو اسیر کیا گیا. ایک وقت آیا کہ بیویوں کو ان اونٹوں پہ سوار کیا گیا کہ جن میں اماریاں نہیں تھیں, یعنی پردے کا اہتمام نہیں تھا. اب یہ بعض جگہ بیان ہوا کہ بیویوں نے درخواست کی کہ ہمیں مقتل سے لے جاؤ, اور بعض جگہ بیان ہوا کہ یہ لوگ خود جان بوجھ کے مقتل سے لے گئے. بس آج مقتل تک کے مصائب بیان ہوں گے. اب یہ بیویاں کون ہیں؟ جناب زینب و جناب ام کلثوم، رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، یہ تمام بیویاں ہیں کہ جو اپنے بھائیوں پہ، بھتیجوں پہ، بیٹوں پہ رو رہی ہیں.
ایک وقت آیا کہ ان کو سوار کیا گیا. تصور کریں کہ ایک وہ سواری تھی کہ جب جناب زینب سوار ہو کے مدینے سے مکے آئیں، پھر ایک وہ سواری تھی کہ جب سوار ہوئی بھائی کی قیادت میں، بھائی کے سائے میں مکے سے کربلا کے لیے، پھر اب ایک یہ سواری ہے کہ اب زینب کو حسین بھی بننا ہے، عباس بھی بننا ہے، اور بیویوں کو سوار کرنا ہے. ایک وقت آیا کہ بیویوں کو سوار کیا گیا، لیکن جب مقتل سے گزارا گیا تو روایتوں میں نقل ہوا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے اور شہداء کے مطہر جسموں پہ نگاہ پڑی تو بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا. بعض جگہ بیان ہوا کہ سب سے زیادہ گریے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے تھے، کیونکہ اب قیادت جناب زینب کے ہاتھ میں ہے. اب جناب زینب گریہ نہیں فرما رہی. کل تو یہ عالم تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فقط یہ فرمایا ہا ہونا مقتلنا و مسفک و دمائنا، یہ ہمارے قتل کی جگہ ہے، یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. تو جناب زینب بے ہوش ہو گئی تھیں، لیکن اب بھائی کی شہادت کے بعد، بھائی کی وصیت کے بعد، اب یہ تمام اسیروں کی تو کیا، تمام مسلمانوں کی یہ قیادت ان کے ہاتھ میں ہے. ہاں مومنوں، کل اگر زندگی رہی تو جناب زینب کی ایک خاص فضیلت بیان ہو کہ جناب زینب کا مقام کیوں اتنا بلند ہے. اور اگر ہمیں یاد نہ رہے تو آپ نے سے کوئی توجہ دلائے کہ جناب زینب کا وہ کون سا مقام ہے کہ کوئی اس مقام پہ نہیں ہے. اور وہ کیا کام تھا، کیا مقام تھا. اجرکم علی اللہ. ایک وقت آیا کہ تمام بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا. امام حسین کا جسم اطہر ان تمام بیویوں کا مرکز تھا. نہ بیویوں نے اپنے بچوں کے سروں کو لیا، نہ اپنے بچوں کے جسموں کو تھاما. تمام بیویاں امام حسین کے جسم اطہر کے پاس ہیں، کیونکہ یہ پنجتن میں سے آخری ذات ہیں اور اس وقت سر تن سے جدا ہو چکا ہے. اب پنجتن میں سے کسی کی بھی زیارت ممکن نہیں رہی ان بیویوں کے لیے. پنجتن میں سے یہ آخری ذات ہے جو کربلا کے میدان میں بے سر ہے. اور یہ بیویاں جانتی ہیں کہ اب نہ حسین کی زیارت ہوگی اور نہ حسین کا جسم ملے گا. بعد میں سر کی تو زیارت ہوئی، لیکن ہر زیارت کے بعد کیا زینب کا اور ام کلثوم کا کرب ہوگا یہ صرف خدا جانتا ہے. اجرکم علی اللہ. ایک وقت آیا کہ بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا. مقاتل میں نقل ہوا کہ سب سے زیادہ گریے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے تھے. حتیٰ بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ بعض دفعہ گھوڑوں کی آنکھوں سے نکل گئے آنسو. کب کہ جب جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے اور بیویوں کے گریے تھے. لیکن ان تمام سب بیویوں کے درمیان سب سے زیادہ گریے حضرت ام کلثوم صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے تھے. اسی دوران جناب رقیہ اور جناب سکینہ نے اپنے سروں کو بھی امام حسین کے جسم اطہر پر رکھ دیا. لیکن عجب مصائب ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کے مقاتل میں نقل ہوا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اونٹ سے نیچے نہیں آئے. ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے اپنا ایک اور قیمتی اثاثہ کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا. آپ جانتی ہیں کس اثاثے کو چھوڑ دیا، کس نعمت کو چھوڑ دیا؟ امام حسین کے جسم اطہر کو چھوڑ دیا. اور آئیں پلٹ کے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس اور کہتی ہیں کہ اے میرے بھائی کی نشانی ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ لگتا ہے کہ دم نکل جائے گا. امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایسا کیوں نہ ہو جب جا بجا میرے میرے بابا کا جسم ہے، عائزہ کا جسم جا بجا مقتل میں پڑا ہے. لیکن امام زین العابدین مقاتل میں بیان ہوا کہ زمین پہ نہ آ سکے. وجہ کیا تھی کہ اتنے نحیف و لاغر تھے کہ سنبھل نہیں پا رہے تھے. ان دشمنوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاؤں کو آپس میں باندھ دیا تھا. اس پاؤں سے خون بہ رہا تھا، گلے کے طوق سے خون بہ رہا تھا. یہ کل مصائب اگر زندگی رہی تو بیان ہوگا کہ جب کوفے میں پہنچے تو رانوں سے بھی خون بہ رہا تھا اور گلے سے بھی خون بہ رہا تھا. بس مصائب ختم ہو گئے. ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر پہ گرا دیا. بعض دفعہ لوگ جلدی میں کہہ جاتے ہیں کہ جناب زینب نے امام حسین کے
لاشے کو اٹھا لیا نہیں لیا. مقاتل میں بیان ہوا کہ اپنے آپ کو امام حسین کے جسم اطہر پہ گرا دیا اور اپنے دونوں ہاتھ امام حسین کے جسم کے نیچے داخل کر دیے. اب یہ ہاتھ اس طرح سے داخل کیے امام کے جسم کے نیچے، لیکن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کیونکہ اپنے آپ کو امام حسین کے سینے پہ گرا دیا اور جس طرح سے لپٹایا جاتا ہے، لہٰذا اس طرح سے دونوں ہاتھ مٹی کے نیچے سے امام حسین کے جسم اطہر کے نیچے داخل کر کے آسمان کی جانب دیکھا، بس مصائب ختم ہو گئے. اور ایک جملہ کہا کہ یہ جملہ سوائے زینب کے کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ رسول کی نواسی علی کی بیٹی اور فاطمہ کی بیٹی، کوئی نہیں کہہ سکتا. اور وہ جملہ کیا کہا؟ بس اسی پہ مصائب ختم ہو گئے کہ آسمان کی جانب نگاہ کی، امام حسین کے سینے پہ جناب زینب کا سینہ آنکھوں سے گریا جاری ہے. اپنے ہاتھ امام حسین کے جسم اطہر کے نیچے داخل کر کے فرماتی ہیں الہی تقبل منا ھذا القربان. اور بعض جگہ بیان ہوا کہ الہی تقبل منا قربان القلیل. بعض جگہ بیان ہوا کہ یا خدا، اے ہمارے خدا، تو میری اس مختصر سی قربانی کو قبول فرما. جناب زینب نے سب کچھ لٹا دیا، جناب زینب نے اپنا سب کچھ لٹا دیا حسین جیسے بھائی کے جنازے پہ. لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب انکساری سے دعا کرتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جب قربانی کا ذکر کرتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ اے میرے خدا، میری اس مختصر سی قربانی کو قبول فرما. یا اللہ، جس نے جناب سیدہ رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا، ان سب پہ لعنت فرما. جو اس ظلم میں شریک ہوا اور جس نے ظلم کی راہوں کو ہموار کیا، اور جو علم و آگاہی اور عقل و شعور کے بعد بھی ان ظالموں سے ہمارے بزرگان گزر گئے، چاہے وہ 1 صدی پہلے ہوں، چاہے وہ 2 صدی پہلے ہوں. یا اللہ، اس سال جو ہم نے عزاداری کی، اس عزاداری کے طفیل میں اور اس گریے کے طفیل میں اور اس عزاداری میں آ کے بیٹھنے کے طفیل میں ہمارے تمام آباء و اجداد کے درجات کو بلند سے بلند کر. اگر ان میں سے کسی کا کوئی ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوا، یا اللہ تجھے واسطہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا، اسے گناہوں کو معاف کر. ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جتنے مومنین پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل